دعا بھی ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا تصوف کے ساتھ یا صوفیوں کے ساتھ کہ ہم عرفان اور تصوف میں فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی عبادت بنا لی جائے، کوئی ذکر بنا لیا جائے، دعا بنا لی جائے تو انسان اپنے حساب سے دعا بنا کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دعا بھی خود سے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں عرفان عملی میں اور تصوف میں بنیادی فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ دعا خود سے بنا لیں، اعمال خود بنا لیں، عبادات خود بنا لیں، یہ سب صحیح ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، عبادت بھی تمہیں خود بنانے کا حق نہیں ہے، تسبیح کا، دعا کا بنانے کا حق نہیں ہے۔ صرف ایک اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کہ جب کسی نے شب قدر میں اگر آپ اعمال دیکھیں نا تو اس میں 2 تسبیحاں ہیں، ایک تسبیح 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک میں الفاظ یہ ہیں کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور ایک میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ الفاظ ایک میں ربی ہے اور ایک میں ربی نہیں۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، و اتوب الیہ، اور اس کی طرف پلٹتا ہوں۔ دوسری میں نہیں، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو کسی نے امام سے کہا کہ مولا آپ نے ایک تسبیح میں استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا ہے، دوسری میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو جو آپ نے ایک تسبیح پہلی والی بتائی ہے اس کو بدل دوں اور اس میں بھی ربی لگا دوں۔ تو امام نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، میری تسبیح نہیں ہوگی، یہ پھر تو تبدیل جیسے کرنا چاہے کر لے، پھر تیری تسبیح ہے، میری تسبیح وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ اب یہ اتنا پریسائز کیوں ہے اسلام، اتنا دقیق کیوں ہے اسلام، اتنا دقت سے کیوں دیکھتا ہے چیزوں کو؟ عزیزان گرامی، آپ کو کوئی آدمی اپنا ٹیلی فون نمبر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کوڈ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پہ 512، تو آپ کہیں گے نہیں میں 513 ملا لوں گا۔ کال کبھی تھرو ہوگی؟ کبھی آپ کی کال نہیں لگے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوڈ ویسا نہیں ملایا جیسا کہ جس نے اپنا نمبر بتایا تھا اس نے کوڈ بتایا۔ عزیزان گرامی، کوڈ معصوم جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا کوڈ لگایا جاتا ہے تو اللہ تک پہنچتے ہیں۔ انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوڈ بدلتا پھرے، معصوم نے بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم معصوم ہیں، ہمیں معلوم ہے خدا سے کیسے رابطہ برقرار کرنا ہے۔ تو اب تسبیح میں، دعا میں، عبادات کے اندر ہمیں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھی اتنی زیارات ہیں، 100 زیارات تو ہم نے دیکھی ہوں گی، تو چلے میں آج سے اپنی کوئی زیارت بنا لیتا ہوں، بیٹھ کے گھڑ لیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی زیارت مت گھڑنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کیسے سلام کرنا، ہمیں معلوم ہے ہمیں ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے۔ تو اب یہ زیارات ہیں، زیارت وارثہ ہمارے ہاں جو مستند ترین زیارات آئی ہیں ان میں سے ایک زیارت ہے زیارت وارثہ۔ ہم نے اس کے الفاظ کا انتخاب کیا تاکہ اس کے الفاظ کی تشریح کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہر شب جمعہ آپ اس زیارت کو پڑھتے ہیں، سمجھ بھی لیں کہ ہم کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے موضوعات وہ لے کے آؤں کہ ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرے کہ ہاں یہ موضوع میرے کام آ رہا ہے، میری معرفت بڑھ رہی ہے، میرا درجہ، میری عظمت، اہل بیت علیہ السلام کی میرے ذہن کے اندر جو عظمت ہے وہ مجھے واضح ہو رہی ہے کہ کیوں اتنی عظمت ہے، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم عظمت مانتے ہیں، انہیں معصوم مانتے ہیں، کیوں وہ اتنے باعظمت ہیں، کیوں معصوم ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں۔